نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں رضا اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے کھول دینا تمہاری قسموں کا، واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، بس جب خبر دے دی اس نے اس بات کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو جتلایا اس کو کچھ حصہ اس کا اور اعراض فرمایا بعض سے، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب خبر دے دی اس کو اس بات کی، قالت من انبأک ھذا، تو وہ کہنے لگی کس نے آپ کو خبر دی اس بات کی، قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی اس ذات نے جو علم والا خبر رکھنے والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ التحریم کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الطلاق میں طلاق اور عدت کے مسائل ہم نے پڑھے اور سنے ہیں، اور آخر میں کل کے سبق میں مسئلہ توحید کا ذکر تھا۔ تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بیان کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔
باقی حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے سورۃ التحریم میں اس مسئلے کو بتایا کہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے احکامات میں کسی کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان آیتوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنی ساری ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جاتے، ان کی خیر خبر لیتے، حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ وہ ایک مخصوص وقت تھوڑا تھوڑا ہر بیوی کے پاس بیٹھتے اور حال احوال پوچھ کر دوسری کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیں سے شہد مل گیا اور شہد کی ایک بوتل ان کے پاس آ گئی۔ اب ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور زیادہ ٹائم ان کے پاس گزارے، تو حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور اٹھنے لگتے تو کہتی کہ آپ کو شہد کا شربت پلاؤں۔ حضور تشریف فرما ہو جاتے اور وہ آرام آرام سے شہد کا شربت تیار کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتی۔ یہ جو شہد بننے اور پھر پینے کا عمل تھا، یہ ٹائم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گویا کہ اضافی ہو جاتا۔ اب باقی ازواج مطہرات کو یہ بات بڑی شاق گزری، چنانچہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہماری ماؤں نے مشورہ کیا آپس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس جو زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس کا کوئی توڑ اور کوئی حل نکالا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ وقت نہ بیٹھیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ اب اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کی ضرورت تو تھی نہیں کہ حضور کو کہیں گے آپ وہاں نہ بیٹھا کریں۔ اب کیا کیا جائے؟ پتہ بھی چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پیتے ہیں، اب ان کے پاس شہد ہے کوئی نہیں کہ یہ بھی پلائیں۔ اب یہ پریشان ہوئی تو آپس میں جو بات طے کی وہ یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی یا ایک گوند نما چیز ہے جس سے ہلکی ہلکی بو آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو والی ہر چیز ناپسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو والی چیزیں پسند تھیں۔ تو جب ہم کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو ہم کہہ دیں گے کہ شاید شہد میں سے آ رہی ہو، تو حضور شہد پینا چھوڑ دیں گے۔ جب شہد پینا چھوڑ دیں گے تو زینب کے پاس جو اضافی وقت بیٹھتے ہیں وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مل جائے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی سارا عمل ہوا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے اٹھ کر حضرت حفصہ کے پاس گئے تو مشورے کے عین مطابق انہوں نے وہی بات کی کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مغافیر تو میں نے بدبو والی چیز ہے، اس کے تو قریب بھی نہیں گیا، ہاں میں نے تو شہد پی ہے۔ وہ کہا جی شہد کی مکھی وہاں سے رس چوس کے لائی ہو اور یہ سارا اس وجہ سے ہو۔ خیر اب وہاں سے اٹھ کر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کی، آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت اور مزاج ہے، جب ایک بات بار بار کی جائے تو وہ دل پر یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا کہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ حفصہ نے بھی کہا ہے، آگے عائشہ بھی کہہ رہی ہے، تو کچھ تو ہوگا، تو تبھی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم والی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھائی اور ان سے یہ بات بھی کہی کہ یہ بات آگے کسی کو بتانا نہیں ہے، بس یہ تیری میری بات ہو گئی ہے کہ آئندہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا۔
اب ٹھیک ہے کسی اور کو تو نہیں بتانا، لیکن عائشہ کو تو بتانا ضروری تھا کیونکہ ان کے ساتھ تو مل کے ساری مشاورت طے ہوئی تھی، تو کامیابی ہو گئی ہے تو ان کو کیوں نہ بتائیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تو کسی کو نہ بتایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ بات بن گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے کہ میں آئندہ شاید استعمال نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حفصہ کے پاس، اور یہ جو ہے نا عرف بعضہ وعرض عن بعض، کچھ کہا اور کچھ نہ کہا، یہ نہیں کہ جا کے چڑھائی کر دی، اچھا میں نے تجھے یہ کہا تھا، کچھ تھوڑا بہت اشارہ حضور نے کیا، اچھا وہ میرے خیال میں راز کہیں آگے پیچھے آؤٹ ہو گیا بات ہو پھیل گئی ہے کہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ فرمائی، لیکن اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اور یہ بتایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شہد کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور آپ اپنی ازواج کی باتوں میں آ کر کیوں قسم کھاتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کروں گا؟ حلت اور حرمت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، باقی اگر کوئی عام شخص ہوتا وہ کر لیتا تو اور بات تھی، آپ تو پوری امت کے راہبر اور رہنما ہیں، اگر آپ شہد کو استعمال نہیں کریں گے یوں قسم کھا کے تو پھر امت میں سے کوئی استعمال نہیں کرے گا، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لہٰذا آپ قسم کا کفارہ ادا کریں، قسم کو توڑیں اور شہد کو استعمال فرمائیں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ معلوم ہوا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو، اللہ کے حکم کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام نہیں کر سکتے، تو اور یہ اختیار دنیا میں کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کہ کوئی شخص کہے یہاں سے گھاس کاٹنا منع ہے، کوئی شخص کہے لکڑی کاٹنا منع ہے، جیسا کہ بعض علاقوں میں بعض جگہوں پہ یہ فلاں بزرگ کی جگہ ہے، یہاں سے گھاس کاٹنا منع ہے، یہاں سے لکڑی کاٹنا منع ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ پاک کو ہے، اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں اور پھر امت پہ لاگو ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم میں کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، یہ بات اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا تو ہم قانون بن گئے۔ اب میں کہوں، آپ کہیں، میرے استاد کہیں، میرے پیر و مرشد کہیں، میرے بزرگ کہیں، یا کوئی شخص کہے کہ جناب فلاں علاقے میں فلاں جگہ میں گھاس کاٹنا منع ہے، تو کسی کے کہنے سے منع نہیں ہوتا، کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حرمین شریفین، دو حرم، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ حرم مکہ تو واضح ہے، حرم مدینہ جو ہم کہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ کہ مکہ کے حرم کے لیے دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی اور مدینہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ کے آگے، باقی حرم قرار دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو۔ اب کوئی کہے کہ کوئی اور میں حرم بنا لوں کسی اور جگہ پہ، تو نہیں، ہرگز نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اختیار میرے تیرے پاس یا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو لہٰذا یہ تصور ہی نہیں کہ اب فلاں جگہ پہ جناب کوئی حرم قرار دے دے گا، کوئی جگہ ممنوع ہو جائے گی، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضا اپنی بیویوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ یہ گویا کہ ایک سوالی انداز، اتبتغی اصل میں یوں تھا، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے بندہ کہتا ہے نا اچھا تسی ازواج کو راضی کرنا چاہتے ہو، فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں ہوگا کہ آپ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ غور فرمائیں، ایک تو تبتغی مرضات ازواجک، معلوم ہوا بیویوں کی رضا کے لیے کام کرنا منع نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، شریعت کے اوپر کوئی بات نہ آ رہی ہو، وہاں بیوی کی بات ماننا جائز نہیں۔ باقی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے تو بات ماننے میں حرج ہے نہیں۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو ہر بات بیوی کی مانتے ہیں چاہے جائز ہو چاہے ناجائز، دوسرے جناب بڑے وہ پہلوان اور فن خان، ہر بات مخالفت کرنی ہے جناب، اگر وہ سیدھی بات بھی کہے تو نہیں میں پٹھا ہی کرنا ہے، وہ کہے دائیں جانا ہے ہم نے بائیں ہی جانا ہے، وہ کہے بائیں جانا ہے ہم نے دائیں جانا ہے۔ اور بعض بیویاں بھی ایسی ہیں، ازواج کا لفظ اگرچہ یہاں پہ بیویوں کے لیے بولا گیا ہے لیکن ہے مشترک، شوہر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ازواج جوڑے کو کہتے ہیں نا زوج، تو بیوی کا زوج شوہر ہے اور شوہر کا زوج بیوی ہے، تو ایسے ہی بعض بیویاں بھی ہیں، بعض تو جناب ہر بات مانتی ہیں جائز ناجائز، اور بعض ہر بات نہیں مانتی ہیں، مزاج میں ایسا آ گیا ہے کہ ہر کام پٹھا ہی کرنا ہے الٹا ہی کرنا ہے۔ تو بندے کی بیوی نہر میں گر گئی، وہ الٹی سائڈ پہ جا رہا تھا، کسی نے کہا بھائی ادھر گئی ہوگی نا، پانی ادھر جا رہا ہے، اس نے کہا بیوی تیری ہے کہ میری ہے؟ کہا بیوی تو تیری ہے لیکن پانی ادھر جا رہا ہے، اس نے کہا ہر کام پٹھا ہی کرنی ہے، الٹی سائڈ تھی گئی اسی۔ تو ہر کام الٹا نہیں کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جائز بات ماننے میں کوئی حرج ہے لیکن یہاں پہ جیسے ہوا۔ اور دوسری بات واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، بالکل اس طرح کی بات سورۃ التوبہ میں گزر گئی ہے، جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم تبوک کے سفر میں نہ جائیں، آپ نے ٹھیک ہے نہ جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیوں؟ انہوں نے جانا تو ویسے بھی نہیں تھا، جب آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا، اب آپ نے اجازت دے دی ہے تو پردہ رہ گیا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے لیکن یہ بتائیں آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کام پر تنبیہ کی تو معافی کا ذکر صاف ضرور کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ اعتراض برائے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یہ تو امت کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطہ اور قانون سمجھائے جا رہے ہیں، جیسے ایک استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، اور نبی کا استاد تو اللہ کی ذات ہے۔ نبی کا استاد کون ہے بولو؟ اس لیے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے لیے قسموں سے نکل جانا، قسموں کو کھول دینا، یعنی قسموں کو توڑ دینا۔ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسی قسم کھا لے جو اللہ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو فوراً قسم کو توڑے، فوراً قسم کو کیا کرے؟ توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا دے یا کپڑے دے یا غلام آزاد کرے۔ جو یہ نہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ سورۃ المائدہ میں اس کفارے کا بیان موجود ہے 7ویں پارے میں۔ بہرحال فرمایا واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ جب کارساز اللہ تو پھر حکم بھی کس کا چلے گا جی؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔